علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، سامعین کرام، اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ گیا، جس کا ہم اور آپ بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اور الحمدللہ آج ہم نے اور آپ نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا۔ آج آپ کے سامنے جس تعلق سے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہی ہے کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے روزے کی حفاظت کیسے کریں۔ ہم میں سے ہر شخص روزے رکھتا ہے، لیکن روزے کی حفاظت کیسے ہو، اس کو بچا کر کیسے رکھا جائے تاکہ اللہ رب العالمین مکمل ہمیں اس کا ثواب دے۔ اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو سنجیدہ ہونا ہے، غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690 کی روایت ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے، اپنے نماز سے، اپنے تہجد سے، اپنے تراویح سے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کی روشنی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں روزے کا ثواب تک نہیں پہنچتا، انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ روزے کا معاملہ اس قدر اہم ہے تو اس کے اسباب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جس کی بدولت ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں روزے، ہمارے روزے اجر و ثواب کے مستحق بن سکیں، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے اعمال خیر کو قبول فرمائے۔ روزے کی حفاظت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اجتناب کریں، اپنے گناہوں سے پرہیز کریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اس کی معصیت سے بچتے رہیں، کیونکہ گناہوں سے انسانی دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ گنہگار انسان اللہ رب العالمین کی نگاہ میں حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر مہینوں میں بالعموم اور رمضان المبارک میں بالخصوص بندے مسلم کو گناہوں سے باز رہنے کی دعوت دیتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنے کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1642 کی ہے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین شیطانوں اور جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اس میں سے کسی بھی دروازے کو نہیں کھولا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے کسی بھی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى منادین، اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر یقصر، اے بھلائی کے چاہنے والے بھلائی کے کام پہ آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ،
کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات میں ایسا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دل سے گناہوں کی محبت اگر ختم ہو گئی تو انسان کے دلوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھے گا، انسان اپنے یہاں نیک کام کرنے کا جذبہ بڑھائے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں سے ہمیں اور آپ کو باز رہنا چاہیے، اس کی ہمیں اور آپ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بری باتوں سے اجتناب کریں، ہمیں اور آپ کو بری باتوں سے، فحش کاموں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ مسلم جس طریقے سے کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرتا ہے، مکمل پرہیز کرتا ہے، اسی طریقے سے فحش کلامی، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، بہتان بازی اور بیہودہ گوئی سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کان سے موسیقی یا گانا وغیرہ نہ سنے۔ اگر ہم نے ان باتوں کا خیال کر لیا، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیا، تو دن بھوکا پیاسا رہنا، پورے دن بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903 کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا، بیہودہ فعل سے پرہیز نہ کیا، اس سے بچا نہیں، تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویات سے، برے باتوں سے، فحش کاموں سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت حدیث نمبر 1570 کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفق فان صابک احد وجہل علیک فقل انی صائم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، کہ انسان نہ کھائے نہ پیے پورا دن بھوکا پیاسا رہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، اس کا نام میرے دوستو روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، برے اور فحش باتوں اور کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے کوئی گالی دیتا ہے، تیرے ساتھ کوئی جہالت کرتا ہے، برے ہاؤ بھاؤ کے ساتھ پیش آتا ہے، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے، میں اس سے اجتناب کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، بری باتیں اپنی زبان سے نکالنا نہیں چاہتا ہوں۔ محترم دوستو، بہت تعجب کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں ہم حلال چیزوں سے تو رک جاتے ہیں مگر حرام چیزوں سے باز نہیں آتے۔ جھوٹ بولنا ہماری فطرت بن چکی ہے، جبکہ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، بہتان تراشی کرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا یہ حرام ہے، گالی دینا یہ حرام ہے، فحش بولنا، لکھنا اور اسی طریقے سے سننا، غیر محرم کی بات دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ الغرض ہر وہ کام کہ جس کو شریعت اسلامیہ نے حرام کیا وہ ہم میں اس طرح موجود رہتا ہے کہ ان سے چھٹکارا پانا خود بھوکا اور پیاسا رکھنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بری باتوں کو کہنے سے اجتناب کیجیے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی خطرناکی کو بیان کیجیے، اس کو سمجھائیے کہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، بری بات کرنا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگ جانا، یہ سارے کے سارے غلط فعل ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ شریعت اسلامیہ حالت صیام میں لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے میں عام طور پر گالی گلوچ، ایک دوسرے کو طعنہ زنی، بہتان تراشی، ایک دوسرے پر الزام لگانا، فتنہ فساد برپا ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اور یہ تمام فعل روزے اور روزے کے فلسفے کے منافی ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا ہے۔ جیسا کہ مستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس روایت کو پیش کیا کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو فحش باتوں اور برے کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں مزید صراحت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1996 کے اندر یہ روایت موجود ہے، جیسا کہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی نے اس کی تصنیف اور سند کو حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاب وانت صائم فإن صابك احد فقل انی صائم وان كنت قائما فاجلس۔ روزے کی حالت میں گالی نہ دو، اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اس سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اور اگر آپ کھڑے ہوں تو ایسی صورت میں آپ بیٹھ جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اور آپ کو اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہی تو صحیح معنوں میں ہمیں اور آپ کو ان تمام برائیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے تمام اعمال کو تو شرف قبولیت سے نواز، ہمارے روزے کو تو قبول کر لے، ہماری رات کی عبادتوں کو، نوافل کو، تہجد کو، تراویح جیسے قیام اللیل کو، ساری کی ساری عبادتوں کو جو ہم کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ان تمام اعمال کو قبول کر انہیں شرف قبولیت سے نواز۔ آمین۔ تقبل یا رب۔